بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ زندگیاں سادگی میں جنم لیتی ہیں اور کچھ دکھ میں نکھرتی ہیں۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حمزہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ یوسف ایک غریب مگر محنتی ملاح تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنی پرانی کشتی لے کر دریا میں اترتا، جال پھینکتا، مچھلیاں پکڑتا اور شام تک واپس آ کر اپنے گھر کا چولہا جلاتا۔ یوسف کے ہاتھ کھردرے تھے مگر دل نرم تھا۔ وہ تھکا ہارا واپس آتا مگر حمزہ کو گود میں اٹھا کر ضرور ہنستا۔ وہ اکثر کہتا، بیٹا میں مچھلیاں پکڑتا ہوں تاکہ تم کتابیں پکڑ سکو۔ حمزہ ایک کمزور سا بچہ تھا، لیکن قدرت نے اسے ذہانت بے انتہا دی ہوئی تھی۔ دبلے ہاتھ، خاموش آنکھیں اور بہت بڑے خواب۔ وہ اسکول سے آ کر دریا کنارے بیٹھ کر باپ کا انتظار کرتا، مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر بادل چیخ رہے تھے، ہوا پاگل ہو چکی تھی اور یوسف شکار کے لیے نکلا مگر واپس نہ آیا۔ صبح صرف اس کی کشتی الٹی ہوئی ملی۔ کشتی خالی تھی اور وہ دریا کی لہروں میں ڈوب چکا تھا۔ لاش تک نہ ملی۔ حمزہ کی دنیا وہیں ٹوٹ گئی۔ وہ بہت پریشان اور اداس رہنے لگا۔ پھر اس کی کل کائنات اس کی ماں تھی۔ وہ بھی باپ کے غم میں بیمار رہنے لگی۔ چند مہینوں میں ماں بھی غم اور فاقوں کی تاب نہ لا سکی۔ ایک رات وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا میں اکیلا کر کے اس کے دونوں ماں باپ چلے گئے۔ حمزہ صرف بچ گیا تھا، جینے کے لیے نہیں، بس سانس لینے کے لیے۔ گاؤں والے پریشان تھے کہ اس بچے کا کیا کریں۔ سب کو بوجھ نظر آ رہا تھا، لہٰذا سب نے فیصلہ کیا کہ اسے یتیم خانے بھیج دیا جائے، اور گاؤں والوں نے اسے شہر کے یتیم خانے بھیج دیا۔ وہ جگہ جہاں بچے روتے نہیں تھے، بس اندر سے خالی ہو جاتے تھے۔ وہاں وہ بچے بھی آتے تھے جن کے رشتے ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ انہیں یہاں پھینک جاتے تھے۔ وہ یہی دنیا کی تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حمزہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ حمزہ وہاں سب سے چھوٹا اور کمزور تھا۔ ایک رات سردی میں ایک بچے نے اس کا کمبل چھین لیا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کمبل چھن گیا، کھانا کم ملنے لگا اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا، مگر وہ ایک چیز نہ ہارا، اس کی پڑھائی کا شوق ختم نہیں ہوا۔ اس کو یاد تھا کہ اس کے باپ کو کتنا شوق تھا کہ وہ پڑھے۔ وہ یتیم خانے میں پرانی کتابیں پڑھتا۔ ایک دن یتیم خانے کا جو مالک تھا، اس نے اس کو پوچھا، تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ اس نے کہا ہاں، تو اس نے اس پر رحم کھا کر اس کو کتابیں لا دیں۔ وہ بیٹھا کتابیں پڑھتا رہتا۔ ایک دن یتیم خانے میں کسی تنظیم کا دورہ تھا۔ اس تنظیم کا مالک انتہائی رحم دل انسان تھا۔
اس نے جب اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ تو یہ رو پڑا۔ اس نے کہا، جی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میری بری قسمت کہ میرے ماں باپ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں اور میں بالکل اکیلا تنہا یہاں پہ پڑا ہوں۔ اس بندے کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا۔ اس نے یتیم خانے کے مالک سے بات کر کے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا، اس کو اپنے گھر لے گیا، اس کو اچھی زندگی دی، اس کو اسکول میں ڈال دیا۔ بے شک دنیا نیک لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس بندے کی نیکی اور اس بندے کی محنت نے حمزہ کو ڈاکٹر بنا دیا۔ حمزہ نے اتنی محنت کی، ہر میدان میں کامیابی حاصل کی اور شہر کے اچھے اور نامور ڈاکٹروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ وہ اپنے اس باپ کی اتنی عزت کرتا کہ روزانہ ان کے ہاتھ چوم کر نکلتا اور حد سے زیادہ ان کا خیال رکھتا۔ حمزہ خود ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کا اصل علاج لوگوں کے دلوں کے لیے تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے ان ڈاکٹر صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور آج میں کامیاب انسان ہوں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں یہ چین نہیں ٹوٹنے دوں۔ میں بھی یتیم خانے جا کر ایک بچہ لاؤں گا اور اسے پڑھاؤں گا۔ اس طرح وہ اسی یتیم خانے گیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ جب اللہ نے نوازا ہو، آپ اس قابل ہوں کہ آپ ایک بچے کا بوجھ اٹھا سکیں، تو کوئی یتیم خانہ بھرا ہی نہ رہے، سب خالی ہو جائیں۔ اور اگر ہر صاحب حیثیت ایک یتیم کو اپنا لے۔ حمزہ نے جا کر یتیم خانے کے مالک سے ملا، بڑے ادب سے، بڑی محبت سے۔ پھر ان کو بتایا کہ میں بھی یہاں ایک بچہ لے کر جانا چاہتا ہوں، اسے پڑھانا چاہتا ہوں۔ یتیم خانے کے مالک نے اس کا ماتھا چوما اور کہا، اللہ کرے ہر نوجوان کا دل اور سوچ تمہارے جیسی ہو تو دنیا میں کوئی یتیم ہی نہ رہے۔ پھر اس نے ایک بچہ وہاں سے لیا جو کہ اسے اپنے جیسا ہی لگا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں بھی کبھی کمزور تھا، لیکن کسی نے مجھے طاقت دی، میرا حوصلہ بنا، کسی نے مجھ پر یقین کیا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوں، اتنا کامیاب، اور آج میں وہی قرض لٹانے آیا ہوں۔ اب تمہاری باری ہے بیٹا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر اپنے گھر لے آیا۔ اگر تم غریب ہو، یتیم ہو یا اکیلے ہو تو یاد رکھو، تمہاری شروعات تمہارا انجام نہیں ہوتی۔ محنت، یقین اور ایک سچا دل اور ایک مہربان شخصیت تقدیر کو بھی جھکا دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائیں۔ شاید
یہ کسی کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔